نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آٹھواں جو پارہ ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ انعام کا بقیہ حصہ ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ آج کے درس میں آٹھویں پارے کا جو پہلا حصہ ہے سورہ انعام کا بقیہ حصہ، اس کو سمجھنا ہے۔ اس حصے میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی جو بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور تسلی یوں ہے کہ یہ لوگ آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ یہ بہت ضدی ہیں اور ضدی لوگوں کو ہدایت بہت ہی کم ملتی ہے۔ آپ محنت کے مکلف ہیں، آپ محنت کرتے رہیں۔ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور اپنے دین کو پوری دنیا میں قیامت تک زندہ بھی فرمائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے ساتھ ساتھ دین کا کام کرنے والوں کو بھی تسلی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی تسلی ہے کہ ان کو اپنے رب پر پورا یقین رکھنا چاہیے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین اسلام سارے دینوں پر غالب ہو کر رہے گا۔ دوسری جو بات ہے وہ مشرکین کی 4 حماقتیں ہیں۔ مشرکین نے بعض جانوروں کو اللہ کے اور اپنے شرکاء کے نام کر رکھا تھا، اور ایک جانور میں 2 الگ الگ حصے مقرر کر رکھے تھے۔ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے اس خدا کا ہے، یعنی اللہ کے شریک کا ہے۔ یہ بھی ان کی حماقت تھی۔ ایک بڑی حماقت یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اور زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑی حماقت تھی۔ اس طرح انہوں نے چوپاؤں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں، جانوروں کی 3 قسمیں بنا رکھی تھیں۔ ایک جانور وہ تھے جو ان کے پیشواؤں کے لیے خاص تھے، ان کو ان کے پیشوا ہی استعمال کر سکتے تھے، کوئی اور ان پر سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ایک جانور وہ تھے کہ جن کو وہ اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ کچھ جانور وہ تھے جو انہوں نے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ رکھے تھے۔ ایسی جانوروں کے بچوں کو وہ عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو اس طرح کی وہ شرکیہ باتیں کرتے تھے اور عملی شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان حماقتوں کو ذکر کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ شرک کی ہر قسم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ شرک کی ہر قسم سے جب برات ہوتی ہے، شرک کی ہر قسم سے جب توبہ ہوتی ہے تو پھر توحید ثابت ہوتی ہے۔ شرک کی بڑی 5 قسمیں ہیں۔ شرک فی العلم ہے، اللہ جیسا علم ہم کسی کے لیے ثابت کریں۔ شرک فی التصرف ہے، شرک فی التدبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کائنات کو بنانے والے ہیں، پیدا فرمانے والے ہیں، ایسے ہی کائنات کے سارے نظام کو چلانے والے بھی ہیں اور سارا نظام ان کے تصرف میں ہے۔ شرک فی دعا بھی ہے، شرک فی عبادت بھی ہے کہ جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں ایسے کسی اور سے بھی مانگے، جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایسے کسی اور کی بھی عبادت کریں۔ تو یہ شرک کی بڑی 5 قسمیں ہیں۔ ہر طرح کے شرک سے توبہ کی جائے تو پھر توحید ثابت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر جو بیان ہوئی وہ 2 نعمتوں کا ذکر ہے۔ ایک نعمت کھیتیاں ہیں اور دوسری نعمت چوپائے ہیں۔
یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جو ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ ناشکری ہو تو پھر دنیا آخرت میں عذاب آتے ہیں۔ چوتھی بات، وہ 10 وصیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10 حکم ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 وصیتیں ہیں۔ اور وہ وصیتیں کیا ہیں؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک ہے نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، ای ذنب اعظم عند اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تجعل للہ ندا، شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری وصیت یہ ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہمیشہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، خدمت کر کے ان کی دعائیں لینا۔ یاد رکھیں، والدین کی دعائیں لگی ہوں تو پھر سب کی دعائیں لگتی ہیں، اور والدین کی دعا لگ جائے، مٹی ہاتھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سونا بنا دیتے ہیں، اور والدین کی دعا نہ ہو تو سونا ہاتھ میں آتا ہے تو مٹی بن جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، سکون دو ہی کی زندگیوں میں ہے، دو کی زندگیوں میں سکون ہے۔ ایک وہ جس نے اپنے رب کو راضی کر رکھا ہے، اس کی زندگی میں بھی سکون ہے، اور ایک وہ جس کو کسی کی دعا لگی ہوئی ہے، اس کی زندگی میں بھی سکون ہے۔ ہما جنتوں کا و نارو کا، تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ والدین کو پیار سے، محبت سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس دیکھنے والے کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، والدہ صاحبہ کی دعا کا ذکر ہے، والد صاحب کی بد دعا کا ذکر ہے۔ ماں کی دعا ہے اور والد کی بد دعا ہے۔ والد کی بد دعا سے بچنا یہ سیدھی عرش پر جاتی ہے، والد کی بد دعا سے بچنا یہ سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ والد راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، والد جنت کا دروازہ ہے۔ تو یہ دوسری وصیت ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسری وصیت ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، جیسے مشرکین عار کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، یا رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، تم ایسا نہ کرنا۔ یہ بات سمجھیں، یاد رکھیں، بعض صورتوں میں منصوبہ بندی بھی اولاد کا قتل ہے۔ ایسے ہی اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا، اور ایسی جگہوں پر اپنی اولاد کو بھیجنا جہاں ان کی تربیت خراب ہوتی ہو، اپنی اولاد کو اچھا نیک ماحول نہ دینا، یہ بھی اولاد کا قتل ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چوتھی وصیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ہر طرح کے گناہ کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ گناہ نہیں کرنا یہ نہیں فرمایا، فرمایا گناہ کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یعنی جو اسباب، جو راستے، جو ماحول، جو دوست، جو محفلیں، جو مجلسیں تمہیں گناہوں تک پہنچا دیتی ہیں، ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ جب تم گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ہر طرح کے گناہ سے بچو، خاص طور پر جو بے حیائی کے گناہ ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو ضرور بچا کر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بے حیائی اور جو بے حیا لوگ ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ سب سے زیادہ رزق جو ہے وہ بے حیائی کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، دنیا تنگ ہوتی ہے، رزق تنگ ہوتا ہے، زندگی تنگ ہوتی ہے۔ جیسے جب سے ہماری ماؤں بہنوں کا لباس تنگ ہوا ہے، زندگی تنگ ہوگی ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قبر بھی
تنگ ہو جائے۔ بہرحال چوتھی وصیت یہ فرمائی کہ کسی گناہ کے قریب مت جانا۔ پانچویں وصیت فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ قتل نہ کرنا، قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا عرش بھی کانپتا ہے جب قتل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص کے قتل میں اگر ساری انسانیت ملوث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم میں پھینکیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں۔ اور پھر چھٹی وصیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو نہ کھانا، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ مسلم شریف میں آتا ہے جب یہ حشر کے میدان میں آئیں گے تو ان کے منہ سے جہنم کی آگ نکل رہی ہوگی۔ اور ساتویں وصیت ہے اوف الکیل والمیزان، یہ بہت عام وصیت ہے، یہ تقوی کی بنیاد ہے کہ تطفیف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ ویل للمطففین، تطفیف کرنے والے جہنمی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ خیانت فقر کو لاتی ہے، خیانت قحط سالی کو لاتی ہے، اور امانت رزق کو کھینچ کر لے آتی ہے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرنا، پورا وقت نہ دینا، اولاد کی تربیت نہ کرنا، یہ بھی تطفیف ہے۔ صحیح طرح سبق نہ پڑھانا اور پورا وقت نہ دینا، ڈاکٹر صاحب نے 9 بجے آنا ہے اور وہ 12 بجے تشریف لاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی تطفیف ہے۔ ہر طرح کی تطفیف سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور پھر اگلی وصیت کیا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، عدل کرتے رہنا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تمہارے سامنے تمہارے والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، تم خود ہی کیوں نہ ہو، اپنے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہمیشہ عدل سے فیصلہ کرنا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قاضی حدیث شریف میں آتا ہے ایک قاضی جنتی ہے، 2 قاضی جہنمی ہیں۔ ایک وہ قاضی بھی جہنمی ہے جو جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے، اور ایک وہ قاضی بھی جہنمی ہے جو صحیح طرح تحقیق نہیں کرتا ہے اور جہالت میں غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ اور جو تحقیق کر کے صحیح فیصلہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو بہرحال ہمیشہ انصاف سے کام لینا ہے۔ یہ وصیتیں ہیں۔ اور آخری وصیت کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے اور سیدھے راستے پہ چلتے رہنا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھا جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور دائیں بائیں جو خط کھینچے فرمایا یہ خواہشات کا راستہ ہے، یہ بدعات ہے، یہ کفریہ باتیں ہیں، یہ رسم رواج ہیں۔ دائیں بائیں نہیں ہونا ہے بلکہ سیدھا صراط مستقیم پر اپنے آپ کو چلائے رکھنا ہے۔ یہ 10 وصیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔